بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربي زدني علما ربي زدني علما ربي زدني علما. ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. باب دفن المیت، میت کو دفنانے کا بیان. الفصل الاول، پہلی فصل. عن عامر بن سعد بن أبي وقاص أن سعد بن أبي وقاص قال في مرضه الذي هلك فيه: ألحدوا لي لحدا وانصبوا علي اللبن نصبا كما صنع برسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. حضرت عامر بن سعد بن ابی وقاص سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ اپنی اس بیماری میں جس بیماری میں ان کی وفات ہوئی یعنی مرض الموت میں انہوں نے فرمایا کہ مجھے دفن کرنے کے لیے لحد بنانا اور مجھ پر کچی اینٹیں کھڑی کرنا جیسا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا گیا تھا. تو قبر دو قسم کی ہوتی ہے، ایک ہے لحد اور ایک ہے شق. شق عام قبریں ہوتی ہے جو ہمارے اس ملک میں بنائی جاتی ہے، جو چار کونی قبر ہوتی ہے، تو اس میں میت کو رکھ کر اوپر سے اینٹیں وغیرہ رکھ دی جاتی ہے. جو لحد ہوتی ہے وہ اسی طرح چار کونی قبر بنائی جاتی ہے، لیکن پھر اس کے دائیں طرف جو ہے قبر کے دائیں جو دیوار ہے اس میں ایک سوراخ بنایا جاتا ہے اور میت کو قبر میں اتار کر پھر اس سوراخ کے اندر یوں کھڑا کر دیا جاتا ہے، دائیں طرف کھڑا رکھ دیا جاتا ہے اور وہ دیوار جو کھودی ہوتی ہے اس طرف اینٹیں لگا دی جاتی ہے، تو اس کو لحد کہتے ہیں. تو سعد بن ابی وقاص نبی علیہ السلام کی قبر بھی اسی طرح ہے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میری قبر بھی اسی طرح بنانا جس طرح نبی علیہ السلام کی آپ نے بنائی ہے، یعنی لحد بنانا. رواہ مسلم. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال جعل فی قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قطیفۃ حمراء. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر میں ایک سرخ چادر ڈالی گئی تھی، یعنی جب قبر پہ رکھا تو میرے خیال میں کفن کے اوپر چادر ڈالی گئی تھی. رواہ مسلم. یا وہ چادر جو ڈال دی جاتی ہے اور بعد میں نکال لیتے ہیں وہ بھی مراد ہو سکتی ہے. وان سفیان التماری انہ رأى قبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم مسنما. حضرت سفیان تیمار سے روایت ہے، انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کو دیکھا جو اونٹ کے کوہان کی طرح تھی، یعنی اونٹ کے کوہان کی طرح بنی ہوئی تھی اور اتنی ہی زمین سے اوپر تھی جتنا اونٹ کا کوہان اوپر ہوتا ہے اونٹ سے. رواہ البخاری. وان ابی الحیاج الاسدی قال قال لی علی الا ابعثک علی ما بعثنی علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الا تدع تمثالا الا تمستہ ولا قبرا مشرفا الا سویتہ. رواہ مسلم. حضرت ابو الحیاج اسدی تابعی کہتے ہیں کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھ سے فرمایا کہ کیا میں تمہیں اس کام پر معمور نہ کروں جس کام پر مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے معمور کیا تھا. وہ کام یہ ہے کہ تم جو بھی تصویر دیکھو اسے نہ چھوڑو بلکہ اسے مٹا دو. یہ جو ہاتھ سے بنی ہوئی تصویریں ہوتی ہے پینٹنگ جسے کہتے ہیں، اور جس قبر کو بلند دیکھو اسے برابر کر دو. لیکن یہ عام بندے کے لیے نہیں ہے، یہ حکومت وقت کی ذمہ داری ہے. جب اسلام کا دور آیا تو اس وقت نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا اور پھر بعد میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ حکم دیا، کیونکہ یہ خود خلیفہ تھے تو انہوں نے یہ حکم دیا کہ جو قبر آپ کو زمین سے اوپر نظر آئے تو اس کو زمین کے برابر کر دو. یعنی زمین کے برابر کا مطلب کہ ایک بالش کر دو، تو ایک بالش یعنی آدھا فٹ زمین سے اوپر ہو، اس سے زائد اوپر نہ ہو. اس سے زائد اوپر ہونا یہ خلاف سنت ہے. وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں نہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یجسس القبر وان یبنى علیہ وان یقعد علیہ. نبی علیہ السلام نے قبر پر گچ کرنے یعنی چونا وغیرہ کرنے یا اس کو پلستر کرنے اور اس پر عمارت بنانے اور اسی طرح قبر پر بیٹھنے سے منع فرمایا ہے. تو یہ ساری چیزیں زینت کو ظاہر کرتی ہیں اور قبر جو ہے وہ زینت کا مقام نہیں ہے. قبر اس لیے بنائی جاتی ہے تاکہ لوگ اس کو دیکھ کر عبرت حاصل کریں
اور اپنی موت یاد آ جائے اور آخرت کی فکر میں لگ جائے۔ تو مزین قبریں بنائی جائیں، اگر اس پر جو ہے اوپر کمرے بنائے جائے، مزار بنائے جائے، تو اس کو دیکھ کر کس کو موت یاد آئے گی، بلکہ لوگ خواہش کریں گے کہ ہمارا بھی اس طرح مزار ہو۔ تو اس لیے مزار وغیرہ بنانا جو ہے یہ درست نہیں ہے، اور قبر کو چونا گچ کرنا، پلستر کرنا، اینٹیں لگانا، ماربل لگانا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح قبر کے اوپر بیٹھنا یہ بھی جائز نہیں ہے۔ ہاں، جہاں پر مزارات پہلے بن چکی ہیں تو اب اس کو گرانا بھی درست نہیں ہے، یا کسی کمرے میں کسی جگہ پر کسی کو دفن کیا گیا، پہلے مزار نہیں تھا بلکہ وہ دفن ہی کمرے میں ہوا، تو اب اس کمرے کو گرانا یہ بھی درست نہیں ہے۔ وعن ابی مرثد الغنوی قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تجلسوا علی القبور ولا تصلوا الیہ۔ ابو مرثد غنوی کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہ قبروں کے اوپر بیٹھو اور نہ قبروں کی طرف رخ کر کے نماز پڑھو، ان دونوں چیزوں سے منع فرمایا۔ رواہ مسلم۔ وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لأن يجلس أحدكم على جمرة فتحرق ثيابه فتخلص إلى جلده خير له من أن يجلس على قبر۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم میں سے کوئی شخص انگارے پر بیٹھ جائے اور وہ انگارہ اس کا کپڑا جلا کر اس کے جسم تک پہنچ جائے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ قبر کے اوپر بیٹھے، کیونکہ قبر پر بیٹھے گا تو جہنم کا عذاب ہوگا، جہنم کے انگارے اس کو جلائیں گے۔ تو اگر دنیا کے انگارے ہیں ایک طرف قبر ہے تو انگارے پر بیٹھ جائے، بے شک قبر پر نہ بیٹھے، کیونکہ انگارے پر بیٹھنا یہ قبر پر بیٹھنے سے بہتر ہے۔ رواہ مسلم۔ اس لیے کہ یہ دنیا کا انگارہ ہے، اس کی آگ بجھ جائے گی اور تکلیف ختم ہو جائے گی ایک دن۔ الفصل الثانی عن عروة بن الزبير رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال كان بالمدينة رجلان أحدهما يلحد والآخر لا يلحد فقال أيهما جاء أولا عمل عمله فجاء الذي يلحد فلحد لرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عروہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مدینہ میں دو آدمی تھے، دو آدمی تھے جو قبر بنایا کرتے تھے۔ ان میں سے ایک شخص تھا جو لحد قبر بنایا کرتا تھا، اس کو بغلی قبر بھی کہتے ہیں، تو یہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، اور دوسرے شخص جو ہے وہ حضرت ابو عبیدہ بن جراح تھے جو شق قبر بناتے تھے، بالکل جو چار کونی ہمارے ہاں بنائی جاتی ہے۔ تو صحابہ نے فیصلہ کیا کہ صبح جو بھی جلتی آئے گا تو وہ نبی علیہ السلام کی قبر بنا دے گا۔ تو دیکھا کہ سب سے پہلے جو آیا دونوں میں سے تو وہ حضرت ابو طلحہ انصاری تھے، تو پھر انہوں نے نبی علیہ السلام کے لیے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے لحد قبر بنائی، اس لیے کہ نبی علیہ السلام کی خواہش بھی یہ ہے اور سنت بھی یہ ہے، یہ زیادہ افضل ہے۔ رواہ فی شرح سنہ۔ لیکن بعض زمینیں ایسی ہوتی ہے کہ وہاں پر لحد بنائی نہیں جاتی، بلکہ وہ زمینیں، وہ دیواریں گرتی ہے، اس وجہ سے وہاں پر شق بنائی جائے، لیکن ویسے یہاں پر لحد بنانا ممکن ہو وہاں پر لحد قبر بنائی جائے۔ رواہ فی شرح سنہ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللحد لنا والشق لغیرنا۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ہمارے لیے لحد ہے اور دوسروں کے لیے شق ہے، یعنی میری قبر لحد بنائی جائے اور باقیوں کے لیے جو ہے وہ شق۔ اس حدیث کے علماء نے بہت سے مطلب بیان کیے ہیں، لیکن زیادہ صحیح مطلب یہ ہے کہ لحد قبر جو ہے وہ ہم انبیاء کے لیے ہے، اور عام قبر جو ہے شق وہ باقی لوگوں کے لیے ہے۔ تو اس حدیث سے لحد قبر کی فضیلت بیان کر رہے ہیں نبی علیہ السلام کے، لحد قبر انبیاء کے لیے ہوتی ہے تو یہ افضل قبر ہے، تو یہ بنائی جائے۔ رواہ الترمذی وابو داود والنسائی وابن ماجہ ورواہ احمد عن جریر بن عبداللہ وعن هشام بن عامر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يوم احد احفروا واوسعوا واعمقوا واحسنوا وادفنوا الاثنين والثلاث في قبر واحد وقدموا اكثرهم قرانا۔ حضرت ہشام بن عامر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے غزوہ احد کے دن فرمایا کہ قبریں کھودو
اور قبروں کو کشادہ اور گہری قبروں کو کشادہ اور گہرا کر کے کھودو اور انہیں اچھی طرح بناؤ، یعنی اچھی طرح اس کو ہموار کرو، اور اس میں دو دو اور تین تین صحابہ کو دفن کرو، دو دو اور تین تین شہداء کو ایک قبر میں دفن کرو، اور جس کو اس میں سے جس کو قرآن زیادہ یاد ہے اس کو پہلے اس کی تدفین پہلے کرو۔ یہ مسئلہ بھی پیچھے گزر چکا، کیوں کس وجہ سے پہلے کرو؟ اس لیے کہ اس کی برکت سے قبر منور ہو جائے گی۔ رواہ احمد و ترمذی و ابو داؤد و النسائی و رواه ابن ماجہ الی قوله واحسن۔ اور دوسری وجہ یہ بھی ہے کہ قرآن زیادہ جس کو یاد ہو، یہ اس کی فضیلت کو ظاہر کرنے کے لیے نبی علیہ السلام نے یہ حکم دیا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال لما كان يوم احد جاءت عمتي بأبي لتدفنه في مقابرنا فنادى منادي رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم رد القتلى الى مضاجعهم۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب غزوہ احد ہوا تو میری پھوپھی میرے والد کی لاش لے کر آئی تاکہ انہیں بھی اپنے قبرستان میں دفن کرے، یعنی یہ لاش اپنے ساتھ لے آئی تاکہ انہیں اپنے قبرستان میں دفن کرے، لیکن رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ایک بلانے والا آیا جو یہ اعلان کر رہا تھا کہ شہیدوں کو ان کے شہید ہونے کی جگہ پہنچا دیا جائے، یعنی اس کو یہاں سے نہ لے کر جایا جائے بلکہ ان کو یہی احد میں دفن کیا جائے۔ تو پھر ان کو وہیں پر دفن کیا گیا۔ تو احد کے جتنے بھی شہداء ہیں وہ اس پہاڑی کے قریب ہی سارے دفن کیے گئے۔ رواہ احمد والترمذی وابو داود والنسائی والدارمی ولفظ للترمذی۔ وعن ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قبل رأسه۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سر کی طرف اتارا گیا، یعنی قبر میں اتارتے وقت پہلے سر اتارا گیا، پھر اس کے بعد پاؤں مبارک، تو اس طرح اتارا گیا۔ رواہ الشافعی۔ وعنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم دخل قبرا لیلا فاسرج له بالسراج فاخذ من قبل القبلة وقال رحمكم الله ان كنت لا واہن تلوہن للقرآن۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ رات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کسی میت کو رکھنے کے لیے، یعنی قبر میں رکھنے کے لیے قبر میں اترے، آپ کے لیے چراغ جلا دیا گیا تاکہ آپ کو نظر آئے، چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میت کو قبلے کی طرف سے پکڑا اور اسے قبر میں اتارا، یعنی اس کا رخ قبلے کی طرف کر کے اس کو قبر میں اتارا، اور یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تم پر رحم کرے، تو اللہ کے خوف سے بہت رونے والا اور قرآن کریم کو بہت زیادہ پڑھنے والا تھا، یعنی یہ مردے کو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ پر اللہ رحم کرے، آپ بہت رونے والے تھے اللہ کے خوف سے اور قرآن مجید پڑھنے والے تھے۔ رواہ الترمذی وقال فی شرح السنہ اسناد ضعیف، شرح السنہ میں ہے کہ اس حدیث کی سند ضعیف ہے۔ وعن ابن عمر ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم كان اذا دخل المیت القبر قال بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ۔ ابن عمر سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام جب کسی مردے کو قبر میں اتارتے تھے تو یہ دعا پڑھا کرتے تھے، بسم اللہ وباللہ وعلی ملت رسول اللہ، کہ اس میت کو ہم اللہ کے نام کے ساتھ اللہ کے حکم کے مطابق اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے مطابق قبر میں اتارتے ہیں، اور ایک روایت میں ہے علی سنت رسول اللہ، اللہ نبی علیہ السلام کی سنت کے مطابق اتارتے ہیں، یہ الفاظ بھی ہے۔ رواہ احمد والترمذی وابن ماجہ ورواہ ابو داود الثانیہ، امام ابو داود نے یہ دوسری حدیث روایت کی ہے۔ وعن جعفر بن محمد عن أبيه مرسلا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على الميت 3 حسيات بيديه جميعا وأنه رش على قبر ابنه إبراهيم ووضع عليه حسباء۔ حضرت جعفر بن محمد اپنے والد سے مرسلن روایت کرتے ہیں، یعنی امام جعفر صادق اپنے والد امام باقر سے مرسلن روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صاحبزادے حضرت ابراہیم کی قبر کے اوپر پانی چھڑکا اور علامت کے لیے قبر پر سنگریزے رکھے، یعنی چھوٹی کنکریاں یہ رکھی۔ اور روایت یہ ہے کہ یہ تو پیچھے کی روایت ہے، اس سے آگے جو ہے وہ یہ ہے کہ حث علی المیت 3 حسیات بیدہ، نبی علیہ السلام نے ایک میت پر یعنی ایک قبر پر 3 مٹھی جو ہے وہ ریت
اور وہ ڈالی، مٹی ڈالی، 3 مٹھی مٹی ڈالی، اور دونوں ہاتھوں سے 3 مٹھی بھر کر مٹی ڈالی۔ تو یہ سنت ہے کہ جب میت کو قبر میں رکھا جائے تو سب سے پہلے اپنے ہاتھوں سے 3 مٹھی ہر شخص مٹی ڈالے، اور اس میں سنت یہ بھی ہے کہ یہ دعا پڑھے، منہا خلقناکم، ایک مرتبہ ایک مٹھی ڈالے تو کہے منہا خلقناکم، دوسری مرتبہ مٹی اٹھائے تو کہے وفیہا نعیدکم، اور تیسری مرتبہ اٹھائے ومنہا نخرجکم تارۃ اخری۔ تو یہ دعا پڑھے، یہ قرآن مجید کی آیت پڑھے سورہ طٰہٰ کی۔ رواہ فی شرح السنة وروى الشافعي من قوله رشا۔ وعن جابر رضی اللہ تعالی عنہ قال نہى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان يجسس القبور وان يكتب عليها وان توطأ، رواہ الترمذی۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے اس بات سے منع فرمایا کہ قبروں کو گچ کیا جائے، یعنی چونا گچ کیا جائے، اس کو پلستر کیا جائے، اور ان پر کچھ لکھا جائے، لکھنے سے بھی منع کیا، اور اسی طرح ان کو روندا جائے، یعنی اس کے اوپر چلا جائے، اس سے بھی منع کیا، رواہ الترمذی۔ وعنہ قال، اور حضرت جابر ہی سے روایت فرماتے ہیں رشا قبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وكان الذي رش الماء على قبره بلال بن رباح بقربة بدأ من قبل رأسه حتى انتهى إلى رجليه۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر بھی پانی چھڑکا گیا، اور جس نے نبی علیہ السلام کی قبر مبارک پر پانی چھڑکا وہ حضرت بلال بن رباح، یعنی حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ تھے۔ چنانچہ انہوں نے ایک مشکیزہ لے کر نبی علیہ السلام کے سر مبارک کی طرف سے لے کر پانی چھڑکنا شروع کیا، اور چھڑکتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاؤں کی طرف آئے، رواہ بہقی فی دلائل النبوہ۔ وعن المطلب بن ابی وداع قال لما مات عثمان بن مزعون اخرج بجنازته فدفن۔ حضرت مطلب رضی اللہ تعالی عنہ، مطلب بن ابو وداع فرماتے ہیں کہ حضرت عثمان بن مزعون رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال جب ہوا تو ان کا جنازہ باہر لایا گیا اور ان کو دفن کیا گیا۔ جب ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو امر النبی صلی اللہ علیہ وسلم رجلا ان یأتیہ بحجر فلم یستطع حملها۔ جب ان کی تدفین سے فارغ ہوئے تو نبی علیہ السلام نے ایک شخص کو حکم دیا کہ وہ ایک پتھر لے آئے، اور وہ شخص اس پتھر کو اکیلے اٹھانے کی طاقت نہیں رکھتا تھا، یعنی بڑا پتھر تھا۔ فقام الیہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وحسر عن ذراعیہ، تو نبی علیہ السلام اس پتھر کو اٹھانے کے لیے خود کھڑے ہوئے اور اپنے دونوں ہاتھوں کی آستینیں چڑھا لی، یعنی وہ شخص پتھر نہیں اٹھا پا رہا تھا تو نبی علیہ السلام خود کھڑے ہوئے اس پتھر کو اٹھانے کے لیے، اور آستینیں اپنے نبی علیہ السلام نے چڑھا لی۔ قال المطلب قال الذي يخبرني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم كأني انظر الى بياض ذراعي رسول الله صلى الله عليه وسلم حين حسر عنهما ثم حملها فوضعها عند رأسه۔ حدیث کے راوی حضرت مطلب فرماتے ہیں کہ جس شخص نے مجھ سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بیان کی، وہ کہتے تھے کہ گویا اس وقت میں نبی علیہ السلام کے مبارک ہاتھوں کی سفیدی میرے نظروں میں گھوم رہی ہے، یعنی حدیث بیان کرتے ہوئے اس نے کہا کہ اب بھی میرے نظروں میں نبی علیہ السلام کے ہاتھوں کی سفیدی گھوم رہی ہے، کہ جب آپ نے اسے اپنے ہاتھوں کو کھولا تو وہ سفیدی میرے آنکھوں میں اب بھی گھوم رہی ہے۔ بہرحال نبی علیہ السلام نے وہ پتھر اٹھایا اور اسے حضرت مزعون حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر کے سر مبارک کے پاس، سر کی طرف جو ہے قبر میں وہ گاڑ دیا۔ وقال اعلم بها قبر اخی وادفن الیہ من مات من اہلی، اور فرمایا کہ میں نے اس کے ذریعے اپنے بھائی کی قبر پر علامت کر دی ہے، اب میرے گھر والوں میں سے جس کا انتقال ہوگا میں اسے اس کے پاس دفن کر دوں گا، یعنی یہ پتھر میں نے اس لیے رکھا تاکہ یہ علامت ہو کہ یہ حضرت عثمان بن مظعون کی قبر ہے، اور اب اس کے بعد جو بھی میرے اہل خانہ میں سے فوت ہوگا تو میں اس کو حضرت عثمان بن مظعون کے پاس دفن کروں گا، اور اس لیے میں نے یہ نشانی رکھی ہے، رواہ ابو داؤد۔ وعن القاسم بن محمد قال دخلت على عائشہ۔ تو اس حدیث سے معلوم ہوا کہ لکھنا اور کتبے وغیرہ لکھنا یہ درست نہیں ہے،
کوئی پتھر وغیرہ نشانی کے لیے رکھ سکتے ہیں۔ وعن القاسم ابن محمد قال دخلت على عائشة فقلت يا اما اكشفي لي عن قبر النبي صلى الله عليه وسلم وصاحبيه فكشفت لي عن 3 قبور لا مشرفة ولا تية مفتوحة ببطحاء العرس الحمراء رواہ ابو داود۔ حضرت قاسم بن محمد جو کہ تابعی ہے فرماتے ہیں کہ میں ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کیا کہ اے میری امی جان، مجھے زیارت کرنے کے لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے دونوں رفقا یعنی ابو بکر اور عمر کی قبریں کھول کے دکھا دیجیے۔ چنانچہ انہوں نے تینوں قبریں کھول دی، یعنی جو دروازہ تھا، جو حجرے کا دروازہ، چونکہ ان کا حجرہ تھا تو انہوں نے دروازہ کھول دیا۔ فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ وہ تینوں قبریں نہ تو بہت اونچی تھی اور نہ بالکل زمین سے ملی ہوئی تھی، بلکہ زمین سے ایک بالشت بلند تھی، اور ان پر مدینہ مطہرہ کے گرد جو میدان ہے اس کی سرخ کنکریاں بچھی ہوئی تھی۔ تو کنکریاں وغیرہ یہ بچھا سکتے ہیں قبر پر، اور یہ سنت بھی ہے اور نشانی کے طور پر بھی بچھا سکتے ہیں۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں خرجنا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی جنازۃ رجل من الانصار فانتهينا الى القبر ولما يلحد بعد فجلس النبی صلی اللہ علیہ وسلم مستقبل القبلہ وجلسنا معه۔ فرماتے ہیں کہ ہم نبی علیہ السلام کے ساتھ ایک شخص کے جنازے کے ساتھ چلے، جب ہم قبرستان پہنچے تو چونکہ ابھی تدفین عمل میں نہیں آئی تھی تو اس لیے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف تشریف فرما ہو گئے، یعنی قبلے کی طرف رخ کر کے بیٹھ گئے، اور ہم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یعنی آپ کے ارد گرد ہم بھی بیٹھ گئے۔ چونکہ تدفین کے بعد دعا کرنی تھی تو نبی علیہ السلام بیٹھ گئے، اور فرماتے ہیں کہ ہم بھی بیٹھ گئے۔ رواہ ابو داؤد والنسائی وابن ماجہ وزاد فی آخر کان علی رؤوسنا الطیر۔ ابن ماجہ نے اس روایت کو روایت کیا ہے اور اس کے آخر میں یہ الفاظ بھی نقل کیے ہیں کہ گویا ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے تھے، یعنی انتہائی خاموشی اور چپ چاپ سر جھکا کر ہم قبرستان میں بیٹھے ہوئے تھے، تو ایسا لگ رہا تھا کہ ہمارے سروں پر پرندے بیٹھے ہیں، اگر ہم بولے تو وہ اٹھ جائیں گے۔ تو یہ قبرستان کی ادب اور احترام ہے کہ وہاں پر جو خاموش ہو کر بیٹھا جائے اور اپنی موت کو اور آخرت کو یاد کیا جائے۔ وعن عائشة رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال کسر عظم المیت ککسر ہی حیا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ مردے کی ہڈیوں کو توڑنا ایسا ہے جیسے کہ زندہ شخص کی ہڈیوں کو توڑا جائے۔ تو یا تو یہ مطلب ہے کہ مردے کو بھی اسی طرح درد ہوتا ہے اور تکلیف ہوتی ہے جیسے کہ زندہ آدمی کو ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ مطلب یہ بھی ہے کہ جتنا گناہ زندہ آدمی کی ہڈیوں کو توڑنے کا ہے اتنا ہی مردے کی ہڈیوں کو توڑنے کا بھی ہے۔ رواہ مالک و ابو داود و ابن ماجہ۔ الفصل الثالث عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال شہدنا بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تدفن ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جالس علی القبر فرأيت عینیہ تدمعان فقال هل فيكم من احد لم يقارف الليل فقال ابو طلحہ انا قال فانزل في قبرها فنزل في قبرها۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں کہ میں اس وقت موجود تھا جب کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی یعنی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ محترمہ حضرت ام کلثوم سپرد خاک کی جا رہی تھی، تو میں اس وقت موجود تھا اور نبی علیہ السلام قبر کے پاس تشریف فرما تھے۔ میں نے دیکھا کہ نبی علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ بہرحال اس وقت نبی علیہ السلام نے صحابہ سے فرمایا کہ کیا تم میں ایسا بھی کوئی شخص موجود ہے جو آج کی رات اپنی عورت سے ہم بستر نہ ہوا ہو، یعنی آج کی رات اپنی عورت سے اپنی بیوی سے ہم بستر نہ ہوا ہو، تو ایسا کوئی شخص موجود ہے؟ فقال ابو طلحہ انا، تو حضرت ابو طلحہ نے کہا کہ ہاں میں ہوں۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا
فانزل فی قبرہا فنزل فی قبرہا، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ اس کی قبر میں اترو، چنانچہ وہ قبر میں اترے۔ تو ویسے تو اس لیے اتارا کہ آج رات اگر صحبت نہیں کی ہے تو اس سے فرشتوں کی مشابہت زیادہ ہے، کیونکہ فرشتے بھی اس سے پاک ہے، تو اس لیے ابو طلحہ نبی علیہ السلام نے یہ پوچھا، اور جب انہوں نے کہا کہ ہاں میں ہوں، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ پھر آپ اترو اور نیچے قبر کو تیار کرو۔ تو اس سے کیونکہ ایسے شخص کی فرشتوں کے ساتھ مشابہت زیادہ ہے، اس لیے ان کو اتارنے کا کہا، وگرنہ ویسے جو اس شخص نے صحبت کی ہو وہ بھی اتر سکتا ہے، وہ بھی قبر کو تیار کر سکتا ہے، کوئی مذائقہ نہیں ہے اس میں۔ رواہ البخاری۔ وعن عمرو بن العاص قال لابنه وهو في سياق الموت اذا انا مت فلا تصحبني نائحة ولا نار، فاذا دفنتموني فشنوا علي التراب شنا، ثم اقيموا احول قبري قدر ما ينحر جزور ويقسم لحمها حتى استأنس بكم وأعلم ما إذا أراجع به رسول ربی، رواہ مسلم۔ حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں یہ مروی ہے کہ انہوں نے اس وقت جب کہ وہ حالت نزع میں تھے، اپنے صاحبزادے یعنی ان کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، ان کو یہ وصیت کی کہ جب میرا انتقال ہو جائے تو میرے جنازے کے ہمراہ نہ تو کوئی نوحہ کرنے والی ہو اور نہ آگ ہو، یعنی نہ کسی کے پاس آگ ہو اور نہ کوئی نوحہ کرنے والی عورت ہو، نہ کوئی مرد ہو، اور جب تم مجھے دفن کر لو، جب تم مجھے دفن کرنے لگو تو میرے اوپر مٹی آہستہ آہستہ یعنی تھوڑی تھوڑی کر کے ڈالنا، کیونکہ پہلے تھوڑی تھوڑی مٹی ہاتھوں سے ڈالی جاتی ہے۔ پھر دفن کرنے کے بعد میری قبر کے پاس دعا کرنا، یعنی استقامت کی دعا کرنا، استغفار کی دعا کرنا، اور ایصال ثواب کے لیے اتنی دیر تک بیٹھنا جتنی دیر میں ایک اونٹ ذبح کر کے اس کے گوشت کو تقسیم کر دیا جاتا ہے، اس لیے تاکہ میں تمہاری وجہ سے آرام پا جاؤں اور بغیر کسی وحشت اور گھبراہٹ کے جان لوں کہ میں اپنے پروردگار کے فرشتوں کو کیا جواب دیتا ہوں۔ تو تم بیٹھے رہو گے تو تمہاری وجہ سے میں مانوس رہوں گا، ثابت قدم رہوں گا، اور مجھے خود بھی معلوم ہوگا کہ میں اپنے رب العالمین کے فرشتوں کو کیا جواب دے رہا ہوں۔ تو جب گھبراؤں گا نہیں تو مجھے معلوم ہوگا، لیکن جب آپ چلے جاؤ گے تو پھر گھبراہٹ ہوگی، تو پھر شاید مجھے اپنے جوابوں کا بھی علم نہ ہو۔ تو اس لیے نبی علیہ السلام نے بھی فرمایا کہ قبر کے پاس بیٹھے رہا کرو، اس سے مردے کو انس ہوتا ہے اور سوال و جواب میں آسانی ہوتی ہے۔ تو یہی حضرت عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی فرمایا اپنے بیٹے سے۔ وعن عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال سمعت النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول اذا مات احدكم فلا تحبسوا واسرعوا به الى قبره وليقرأ عند رأسه فاتحة البقرة وعند رجليه بخاتمة البقرة۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، فرما رہے تھے کہ جب تم میں سے کسی شخص کے انتقال ہو جائے تو اسے اپنے پاس نہ رکھا کرو، بلکہ اس کی قبر تک اسے جلدی پہنچا دو، اور چاہیے کہ اس کے قبر پر کھڑے ہو کر اس کے سر کے قریب سورہ بقرہ کی ابتدائی آیات یعنی الف لام میم سے لے کر اولئک هم المفلحون تک پڑھی جائے، اور اسی طرح اس کے پاؤں کے قریب کھڑے ہو کر سورہ بقرہ کی آخری آیات پڑھی جائے، یعنی للہ ما فی السماوات جو آخری رکوع ہے وہ پڑھا جائے۔ تو یہ سنت ہے، نبی علیہ السلام نے اس کا حکم فرمایا۔ رواہ البیہقی فی شعب الایمان وقال الصحیح انہ موقوف علی، فرماتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے اور موقوف ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ یہ حدیث موقوف ہے، مرفوع نہیں ہے۔ وعن ابن ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال لما توفی عبد الرحمن بن ابی بکر بالحبشہ وهو موضع فحمل الى مکہ فدفن بها۔ حضرت ابو ملیکہ
ابن ابی ملیکہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ جب عبد الرحمن بن ابی بکر حبشہ میں ان کا انتقال ہوا، تو حبشہ جو ہے یہ مکہ کے قریب ایک جگہ کا نام ہے۔ فرماتے ہیں کہ ان کو مکہ لایا گیا اور مکہ میں ان کی تدفین کی گئی۔ فلما قدمت عائشہ اتت قبر عبد الرحمن بن ابی بکر، جب حضرت عائشہ تشریف لائی عبد الرحمن بن ابی بکر کے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر پر، کیونکہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی تھے، فقالت، تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے یہ اشعار پڑھے یا یہ شعر پڑھا، وَكُنَّا كَنْدَمَانِ جَزِيمَةً حقبة من الدهر حتى قيل لن يستدعا فلمنا تفرقنا كأني ومالك لطول اجتماع لم نبت ليلة معا ثم قالت والله لو حضرتك ما دفنت إلا حيث مت ولو شهدتك ما زرتك۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے یہ اشعار پڑھے، جس کا ترجمہ یہ ہے، مفہوم یہ ہے کہ ہم دونوں جزیمہ کے دونوں ہم نشینوں کی طرف ایک مدت دراز تک زمانے سے جدا نہیں ہوئے، یعنی ہم ایک مدت تک ایک ساتھ رہے، یہاں تک کہ یہ کہا جانے لگا کہ یہ دونوں تو کبھی جدا نہیں ہوں گے، کیونکہ بہن بھائی تھے۔ لیکن جب ہم دونوں ایک دوسرے سے جدا ہوئے تو طویل زمانے تک ساتھ رہنے کے باوجود گویا ایک رات کے لیے بھی یکجا نہیں ہوئے، یعنی جب ہم جدا ہوئے تو پھر کافی مدت گزر گئی کہ ہم دوبارہ نہیں ملے۔ تو یہ ان کی جدائی اور غم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ اشعار پڑھے۔ پھر اس کے بعد فرمایا کہ اللہ کی قسم اگر تمہارے انتقال کے وقت میں موجود ہوتی تو تم وہی دفن کیے جاتے جہاں تمہارا انتقال ہوا تھا، کیونکہ یہی بہتر ہے، کیونکہ میت کو اس جگہ سے کہ جہاں اس کا انتقال ہوا ہو دوسری جگہ منتقل نہ کرنا یہی سنت ہے اور افضل ہے۔ اور یہ بھی فرمایا اگر میں انتقال کے وقت تمہارے پاس موجود ہوتی تو اس وقت تمہاری قبر پر نہ آتی، یعنی اس وقت آپ کی زیارت کر لیتی تو ابھی آپ کی قبر پر میں نہ آتی، کیونکہ عورتوں کا ویسے بھی قبرستان جانا یہ مناسب نہیں ہے۔ رواہ الترمذی وعن ابی رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال صلی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صعد ورش علی قبره ماء۔ حضرت ابو رافع سے روایت ہے، فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد کو جنازے میں سے سر کی طرف سے نکالا، یعنی انہیں سر کی طرف سے قبر میں اتارا، پہلے ان کا سر قبر کی طرف کیا گیا، پھر ان کے پاؤں نیچے اتارے گئے۔ ورش علی قبرہ ماء، اور نبی علیہ السلام نے ان کی قبر پر پانی کا چھڑکاؤ کیا خود ہی۔ رواہ ابن ماجہ وعن ابی ہریرہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلی علی جنازۃ ثم اتى القبر فحس علیہ من قبل رأسه ثلاثہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جنازے پر نماز پڑھی، یعنی نماز جنازہ پڑھی، پھر اس کی قبر پر آئے اور اس کے سرہانے کی طرف سے قبر میں 3 مٹھی مٹی ڈالی۔ تو جب تدفین کر دی جائے مردے کی تو سنت یہ ہے کہ 3 مٹھی جو ہے دونوں ہاتھوں سے پہلے مٹی ڈالی جائے، ہر آدمی مٹی ڈالے، اور آپ کو بتائی کہ قرآن مجید کی وہ آیت پڑھی جائے ہر مٹھی کے ساتھ، تو یہ سنت ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے بھی سر کی طرف 3 مٹھی ڈالی اور اس کے بعد پھر باقی مٹی ڈالی گئی۔ رواہ ابن ماجہ وعن عمرو بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال رأى النبي صلی اللہ علیہ وسلم متکئا علی قبر فقال لا توزی صاحب هذه القبر ولا توذیہ۔ رواہ احمد۔ عمر بن حزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے دیکھا کہ میں نے ایک قبر کے ساتھ سہارا لیے ہوئے تھا، یعنی قبر کے ساتھ ٹیک لگائی ہوئی تھی۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تم اس قبر والے کو تکلیف نہ دو
اور یا یہ فرمایا کہ اسے ایذا نہ دو، اسے تکلیف نہ دو، یا تو یہ فرمایا کہ قبر والے کو تکلیف نہ دو، اور یا یہ فرمایا کہ اس کو تکلیف نہ دو۔ تو اس سے معلوم ہوا کہ مردہ اپنی قبر میں زندہ ہوتا ہے اور اس کو تکلیف ہوتی ہے، اس لیے قبر کے اوپر نہ چلا جائے اور نہ اس کے ساتھ ٹیک لگائی جائے اور نہ اس پر بیٹھا جائے۔ رواہ احمد۔ باقی اس مسئلے کی تفصیل جو ہے شاید پہلے گزر بھی چکی ہوگی، اور ویسے بھی یہ مقام نہیں ہے، بہت طویل ہو جائے گی بات۔ وما علینا الا